انسان کی زندگی کا سفر ہے اور یہ بہت طویل سفر ہے۔ اگر شریک سفر جس کو بیوی کہتے ہیں وہ اچھی ملے یا شوہر اچھا ملے تو زندگی کا سفر بڑا خوشگوار کٹتا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک اچھا نہ ہو تو انسان کی زندگی دنیا کے اندر ہی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی اور نیک بیوی یہ دنیا کی جنت ہے۔ جس کو اللہ نے نیک بیوی عطا کیا وہ دنیا کی جنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی نیک عورت کسی سے ناجائز تعلقات کیسے قائم کر سکتی؟ نیک شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک عورت کے لیے، ایک بیوی کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی کسی عورت سے ناجائز تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، انسان زندگی میں ناجائز تعلقات قائم کر کے اگر ازدواجی زندگی سے منسلک بھی ہو جائے، اگر ازدواجی زندگی سے منسلک بھی ہو جائے تو بھی اس کا شوہر زندگی بھر کبھی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اور بیوی کو بھی اس پر اعتماد نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کھٹکا بار بار انسان کے دل و دماغ میں لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تو مجھ سے کوئی بہتر ملے تو یہ مجھے بھی دھوکہ نہ دے دے، اس نے اپنے ماں باپ کو بھائی بندوں کو دھوکہ دیا، مجھ سے بہتر کوئی ملے دھوکہ نہ دے دے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ نے ایک قلعے پر حملہ کرنے کا سوچا، لیکن بادشاہ تھا بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، اور چونکہ دوسرا بادشاہ جس کے قلعے پر اس جوان بادشاہ نے حملہ کیا تھا اس کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ ذرا میں اندازہ تو کروں کہ یہ جو فوج آئی ہے یہ کتنی بڑی فوج ہے اور اس کو کس طریقے سے سر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ چاند کی دودھیا روشنی کے اندر لشکر کا جائزہ لے رہی تھی، جائزہ لیتے ہوئے اچانک اس کی نظر اس بادشاہ کے چہرے پہ پڑی۔ دودھیا روشنی کی جو چاند کی دودھیا روشنی تھی جب بادشاہ کے چہرے پہ وہ پڑ رہی تھی تو وہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل نظر آ رہا تھا۔ جیسے اس خاتون نے اس نوجوان لڑکی نے اس کو دیکھا، یاد رکھنا دیکھنے کے جتنے فتنے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اسی لیے اسلام دیکھنے ہی پر پابندی لگاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ بلکہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر مرد اندھا بھی ہو تو وہ اس سے بھی پردہ کیا کرے، اگر مرد اندھا بھی ہو تو وہ اس سے بھی پردہ کیا کرے۔ اور پھر دلیل میں وہ حدیث لائے ہیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک صحابی جو نابینا تھے وہ تشریف لائے تو سرکار ابرقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو، تو انہوں نے پوچھا کس سے پردہ کریں؟ تو سرکار نے اشارہ کر کے کہا ان سے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں اس کی حضور یہ تو نابینا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، نابینا نہیں ہو۔ آپ غور کریں اسلام کی یہ کتنی عظیم تقدس معاب جو ہے تعلیمات ہے جس کو آج ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس لڑکی نے اس بادشاہ کو، خوبصورت بادشاہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر اس کا دل آ گیا، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون میں ایسا دوڑتا ہے، انسان شیطان کے وجود میں ایسا دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے، خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے، اور شیطان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ انسان کے دل پر اس کے نفس کو ورگلا کر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جسے عشق مجازی کہتے ہیں، جسے ناجائز تعلقات کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں افیئر کہتے ہیں، یہ وہ ہے بعضوں کی جان لی ہے تو بعضوں کا ایمان بھی لے لیا ہے۔ کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا چکی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑا مہلک مرض ہے جس کی طرف لاشعوری طور پر آج ہمارے جوان لڑکے اور لڑکیاں تیزی سے سفر کر رہے ہیں۔ میں بار بار اپنے جوانوں کو کہتا ہوں 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر یا 8-10 گھنٹے کا سیریل دیکھ کر اپنی سوچ کو مت بدلو، اس لیے کہ ہماری زندگی کسی 3 گھنٹے کی فلم کا نام نہیں ہے، 8-10 گھنٹے کی ہفتہ واری سیریل کا نام ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں تو زندگی بہت طویل گزارنا ہے، ہمیں تو زندگی گزارنا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے، لوگوں کے درمیان جینا ہے۔ یاد رکھیں صرف مرد اور عورت کا تعلق کی زندگی نہیں ہوتی، بلکہ عزت کے ساتھ جینا یہ بہت
बड़ी चीज है, वकार के साथ जीना ये बहुत बड़ी चीज है। उस नौजवान लड़की ने जैसे ही खूबसूरत बादशाह को देखा, उसकी तरफ अपनी एक कनीज रवाना की और कनीज रवाना करके उसको कहा कि तुम्हारी और हमारी मुलाकात कैसे हो सकती है, हमारा दिल तुम पर आ गया है, हम तुमसे मोहब्बत करने लगी हैं, अगर आप चाहो तो हम किले के दरवाजे खोल देंगे आपके लिए, आपकी मुलाकात के लिए, और अपने बाप को कह देंगे कि वो आपके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। जैसी बादशाह ने ये सुना, जवान था, खूबसूरत था, बड़ा तदब्बुर था उसके अंदर, दूर अंदेशियां थी उसके अंदर, उस कनीज को उसने खत लिखा कि जा करके अपनी मालिका बादशाहजादी से कह दो कि अगर वो दरवाजा खोल देती है, हम उससे वादा करते हैं, हम उससे शादी करेंगे, उसको अपनी मलिका बनाएंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर, दरवाजे खोल दिए गए और उसके नतीजे में उसने अपने बाप को उस बादशाह के हवाले कर दिया। इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि उस बादशाह ने उसके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद फिर हाल ये हुआ कि उस लड़की के साथ उसने शादी कर ली। शादी हो गई, जिंदगी गुजरती रही। एक रात कनीज जो थी, जिसने बिस्तर बिछाया था, चादर उसने थोड़ी सी ऐसी बिछाई थी कि उसके अंदर बल आ गया था। उस शहजादी ने बादशाह से कहा, हाय मेरे नाजुक जिस्म में ये चादर चुभ रही है। बादशाह ने कहा, क्यों चुभती है? तो कहा, शायद कनीज ने बिछाने में गलती कर दी है, चादर पे बल आ गया है और वही बल मेरे कमज़ोर जिस्म को तकलीफ़ दे रहा है। तो उस वक्त बादशाह ने पूछा था, ये बता तेरे बाप ने तेरी परवरिश कैसे की थी? तेरा जिस्म इतना नर्म है, नाजुक है, तेरे बाप ने तेरी परवरिश कैसे की थी? उस दिन उसको अपने बाप की परवरिश याद आई और उसने कहा, मेरा बाप ये करता था कि हरनों को ज़बा करता था और हरनों की हड्डियों के अंदर जो गूदा निकलता था, उस गूदे को मक्खन के साथ वो मुझे खिलाया करता था। इस शान से मेरे बाप ने मुझे इतनी नरम और नाजुक ग़िज़ाएं खिलाई है, उसका असर मेरे जिस्म पर यह है कि मेरा जिस्म फूल की तरह नरम है। उस दिन बादशाह उठ करके बैठ गया। उसको ख्याल आया, जिस बाप ने इतनी नज़ाकतों के साथ, इतने एहतिमाम और जतन के साथ इसकी परवरिश की कि हरनों के हड्डियों का गूदा रोज़ाना बचपने से लेके जवानी तक किसी को खिलाना, ये कोई आसान काम तो नहीं। बछड़े का बकरे का गूदा आसानी से मैसर हो सकता है, हरनों का गूदा एक दो दिन की बात नहीं, बचपने से जवानी तक। किस शान से उसके बाप ने उसे पाला था। बादशाह का दिमाग चकराने लगा। बादशाह था, दूरंदेश था, सोचा जिसके बाप ने इस एहतिमाम के साथ खिला खिला कर पाला, ये लड़की उसकी वफादार न हुई तो ये मेरी वफादार कैसे हो सकती है। फौरन उसने फैसला किया, ऐसी को शरीके हयात बनाने का मतलब ये है कि जिसने इतने बड़े मोहसिन को मेरे हवाले करके उसकी जान ले ली अपनी चंद मिनटों की खुशियों के लिए, अगर कोई मुझसे बेहतर खूबसूरत जवान इसको नज़र आएगा तो ये मुझे भी उसके हवाले कर देगी और ये मेरी जान ले लेगी अपनी खुशियों के लिए। जिसने अपने बाप की ज़िंदगी लूटी है चंद मिनटों की खुशियों के लिए, ये अपनी खुशियों के लिए मेरी जान भी लूट सकती है। इससे पहले कि ये मुझे कत्ल करवा दे, क्यों न मैं इसे कत्ल करवा के अपनी ज़िंदगी बचा लूँ। और उसके बाद उसने फ़ौरन अपने सिपाह को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इसके बालों को ऊँटों के पैरों से बांध दो और ऊँटों को दौड़ा दो, ताकि दुनिया को पता चले कि जिसने अपने बाप के इतने बड़े मोहसिन के साथ ये बगावत की है उसका अंजाम यही होना चाहिए। और वो शहजादी हमेशा के लिए तारीख़ के अंदर एक इबरतनाक वाक़े की शक्ल इख्तियार कर गई। कहीं ऐसा ना हो कल किसी मुस्लिम बेटी के साथ भी ये सलूक किया जाए कि तूने अपने पालने वाले बाप के साथ, बाप का गरीब भी हो तो अपनी बेटी को बड़ी नज़ाकतों से पालता है, अमीर हो या गरीब हो, बेटी हो या बेटा। काश मैं समझता हूँ कि जब तक इंसान औलाद वाला नहीं होता उसको नहीं पता चलता कि औलाद को पाला कैसे जाता है, हमारे बाप ने हमारी परवरिश कैसे की, हमारी माँ ने हमारी परवरिश कैसे की। हाँ, एक वक्त वो था जब औलाद नहीं होती है इंसान को तो इंसान कपड़ों पर मिट्टी देखना भी गवारा नहीं करता। अगर कोई ऐसा लड़का या बच्चा या बच्ची नजर आए जिसकी नाक बह रही हो तो नौजवान ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं होती वो उनकी नाक देख करके घिन करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन अगर वही शख्स, वही जवान जो शादी से पहले नाक बहने वाले बच्चे को छी कह करके मुंह फेर लेता था, जब शादी हो जाती है तो उसी अपने खुद के बच्चे की नाक वो अपने हाथ से साफ करता है, उसको घिन नहीं आती। ये एक बाप की मोहब्बत है, ये एक माँ की मोहब्बत है। पेशाब और पाखाने से किसको प्यार हो सकता है, लेकिन ये नाकाबिले
قابل تردید حقیقت ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ اپنے باپ کے وجود پہ پیشاب کیا ہے، ہم نے اپنی ماں کے وجود پہ پیشاب کیا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے عید کے کپڑے پہنے ہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر انہوں نے ہمیں اپنی گود میں لے لیا ہے تو ہم نے عید کے نئے کپڑوں پر بھی پیشاب کیا ہے، اور ماں باپ نے ہمیں مارا نہیں، پیٹا نہیں، ہمیں پٹکا نہیں، ہمیں گھر سے نکالا نہیں، بلکہ انہوں نے اگر وہ دوسرا لباس نہ تھا تو دھلے ہوئے کپڑوں پر عید کی نماز پڑھی ہے، مگر ہم پہ غصہ نہیں کیا ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں، صرف آج اپنے گھروں کو لوٹ کر آدھا گھنٹہ لیٹ سونا اور بستر پہ وضو کر کے بیٹھ کر سوچنا جب ہم بچے تھے تو ہمارے باپ نے ہم پر کتنا احسان کیا، ہماری ماں نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ ہاں منہ کا لقمہ جو کھلایا تھا وہ ہمارا باپ تھا، منہ کا لقمہ جس نے کھلایا تھا وہ ہماری ماں تھی، ہم کو کندھوں پہ جو بٹھایا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے، جب ہم چلنے میں لڑکھڑانے لگتے تھے تو ہمیں سنبھالا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے، سردی گرمی برسات کی پرواہ کیے بغیر جنہوں نے ہمیں پیار کیا تھا وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ تھک کر کے گہری نیند کے تصور سے بستر پہ لیٹتے تھے، لیکن جب ہمیں روتا ہوا دیکھتے تھے تو اس وقت وہ اپنی نیند کو قربان ہم پہ کر کے ہمیں سینے سے لگاتے تھے اور ہمیں راتوں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ جو خود بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلاتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ جو خود عید کے کپڑے نہیں بنا کر ہمیں نئے کپڑے سلاتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ جو محنت کر کر کے ہماری اسکول کی فیس بھرتے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے۔ وہ ان کی محبت تھی جس میں کوئی دکھاوا نہ تھا، جس میں کوئی ریاکاری نہ تھی، جس میں کوئی امیدیں نہ تھی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اتنا احسان کیا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، ذرا سوچو تو آج کل کی فیس کتنی مہنگی ہو گئی۔ اگر ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ایک بیٹی یونیورسٹی کے زینے تک جاتی ہے، اس کے پیچھے ماں باپ کا صرف پسینہ نہیں، گویا کہ لہو جگر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جگر کا لہو بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ کیا یہی حق تھا کہ اتنے بڑے محسنین کے ساتھ صرف ایک لڑکا یا لڑکی کے لیے ہم دھوکہ کر دیں؟ یہی ان کا حق تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو۔ اور آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ محسوس کر سکتے تو محسوس کریں۔ 5 سال اگر کسی شخص سے اپنی دوستی ہو جائے اور وہ اپنی ہم سے دوستی توڑ لے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ 5 سال جس سے دوستی ہو جائے اور وہ دوستی توڑ لے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں باپ سے دوستی تو نہیں ہے نا، ہم نے تو ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، باپ کی صلب سے جنم لیا ہے۔ جب بیٹا جوان ہونے کے بعد کسی لڑکی کے چکر میں پھنس کے ماں باپ کو بھولتا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب ایک بیٹی کسی لڑکے سے رات کے 3 بجے تک گفتگو کرتی ہوگی، ان ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور آپ جانتے ہیں، انسان اگر کسی کا دل توڑے تو اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ ذلیل نہ ہو جائے۔ ہمارے صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں، ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑا کرو۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں، ہو سکے تو کتے کا بھی دل مت توڑا کرو، اس لیے کہ انسان کی الٹی گنتی اور زوال اسی وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے۔ بڑا تاجر تھا، الٹی گنتی شروع ہوئی، کسی کا دل دکھایا۔ بڑا عزت دار تھا، ہم نے بہت سارے بڑے بڑوں کو ذلیل ہوتے دیکھا، بڑے بڑے ناموروں کو گمنام ہوتے دیکھا۔ تو انسان اپنی زندگی میں یہ جو غلطی کرتا ہے نا، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے اس کی معافی کے امکانات ہیں، لیکن جب کسی کا دل توڑتا ہے قدرت بھی معاف نہیں کرتی اس وقت تک جب تک جس کا دل توڑا ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر تم کتے کا دل توڑو تو الٹی گنتی شروع ہو جائے، اگر کسی عام انسان کا دل توڑو تو الٹی گنتی شروع ہو جائے، تو جو ماں باپ کا دل توڑ کر، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساتھ، جوان اولاد کی آگے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں اس کے پاس بیٹھ کر کے آنسو بہاتے کہتے دیکھو نا میرا بیٹا کسی کے چکر میں پڑ گیا، دیکھو نا میری بیٹی کا کیا ہو گیا۔ سوچو جو ماں باپ کا دل توڑے اس کا انجام کیا ہوگا، اسے وہ خوشیاں کیسے نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہاں تک موجود ہے کہ جو نماز پڑھے مگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہے تو اللہ ایسے نمازی کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی اس سے ناراض ہو تو شہادت کے بعد بھی اللہ اس شہید کو جنت عطا نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہے۔ لیکن چونکہ وہ شہید ہوا ہے
تو وہ جنت میں نہیں جاتا تو جہنم میں بھی نہیں جاتا. جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے, اس میں اس کو رکھا جاتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, شہید ہو کر بھی جب جنت کی خوشی نہیں مل سکتی ماں باپ کی ناراضگی کی بنیاد پر, تو کسی کے ساتھ بھاگ کر شادی کر کے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم زندگی کی خوشیاں کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ شہادت کتنا بڑا منصب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ خدا کے جلووں کا دیدار کرتا ہے. شہادت کے بعد بھی ان کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی. جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں تو شادی اپنی پسند کی کر کے, وہ بھی بھگا کے کر کے, اور اب تو کافروں کے ساتھ رشتے جوڑ کے. انجام کا کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ سوچو. بچپن کی موج مستیوں کے اندر فلمیں اور سیریل دیکھ کر غلط فیصلہ کرنے والوں, آؤ آج ایک فقیر بے نوا آپ کی چوکھٹ پہ صدا دے رہا ہے. اس راستے مت جاؤ جس راستے میں کبھی خوشی نہیں ہے. اس راستے مت جاؤ جس میں دکھ ہی دکھ ہے. اس راستے مت جاؤ جس میں تباہی ہی تباہی ہے. اس راستے مت جاؤ جس میں بربادی بربادی ہے. وہاں جا کر کون خوش رہا ہے؟ جو آپ خوش رہ سکتے ہیں. اور رہی بات اچھے رشتے کی, رہی بات اچھے شوہر کی, رہی بات اچھی بیوی کی, تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, قدرت نے ہماری تقدیر لکھ دی, اور تقدیر میں جو ملنا ہے وہی ملے گا. جسے ملنا ہے وہی ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا. اور قدرت کو ملانے کے ہزاروں انداز آتے ہیں. قدرت کو ملانے کے بڑے خوبصورت انداز آتے ہیں. کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران کی شہزادی جس کے گھر میں گویا کے سونے ابل رہے تھے, جس کے گھر میں راحتوں کا ہر سامان تھا, ایران کی شہزادی جس کے گھر میں کسی نعمت کی کمی نہ تھی, وہ ایک ایسے گھر کی بہو بن جائے گی جہاں پر خوشیاں قناعتوں کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہے, جہاں کی قناعتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک مہینے تک جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے, جن کے یہاں پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں, جن کے یہاں بیماری پر دوائیں بھی نصیب نہیں ہوتی, جن کے یہاں اگر بھکاری آ جائے تو اللہ اکبر بظاہر دینے کو کچھ نہیں ہوتا, تو اپنی سخاوتوں کا اظہار اپنے گھر کا مسلح لپیٹ کر دے کر کیا کرتے ہیں. کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا اتنے بڑے گھرانے کی شہزادی جو ہے اللہ اس گھر میں آئے گی جہاں قناعت ہے. حد تو یہ ہے کہ اس گھر کے تاجدار نے یہ کہہ دیا, اے دنیا تو مجھے دھوکہ مت دینا کیونکہ میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. جس کا بابا دنیا کو 3 طلاق دے چکا ہو, اتنے بڑے دنیا دار کی بیٹی کیا اس کی بیوی بن سکتی تھی؟ اور پھر وہ بھی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی, اس وقت اس کے پاس اسلام نہیں تھا, اس کا مذہب مجوسیت تھا, اس کا مذہب آگ کی پوجا تھا. اللہ اکبر. اگر وہ رشتہ وہاں تک جاتا تو ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنی نفرتیں تھی, وہ رشتے کو بہت زیادہ مذاق اڑا کر کے رد کر سکتے تھے. لیکن یہ قدرت کی شان ہے, جب وہ کسی کو کسی سے ملانا چاہتا ہے تو ایران کی سلطنت پہ زوال لاتا ہے, اور ایران کی وہ خوبصورت شہزادی جس کو شہر بانو کہتے ہیں وہ کنیز بنا کر مسجد نبوی میں لائی جاتی ہے, اور امام حسین کے نکاح میں دی جاتی ہے, اور اماموں کی ماں بنا دی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. قدرت اس طرح ملاتی ہے, اس شان سے ملاتی ہے, لیکن ہمیں قدرت پر یقین تو چاہیے. جب مسلمان ہو تو تقدیر پر یقین رکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, جو تقدیر کا منکر ہے گویا وہ میری امت کا فرعون ہے. تقدیر کا انکار مت کرو, نہ زبانی طور پر نہ عملی طور پہ. اللہ پہ یقین رکھو. اللہ ملانا چاہتا ہے, کس شان سے ملاتا ہے. بلقیس کہاں تھی, سلیمان علیہ السلام کہاں تھے, قدرت نے ملایا, کس شان سے ملایا. تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. بات چل رہی تھی عشق مصطفیٰ کی, بات چل رہی تھی محبت رسول کی. تو ہم عشق کے دعوے دار تو ہیں, لیکن ہم نے ہما شما سے دل لگایا, اس سے اس سے دل لگایا, ایرے گہرے سے دل لگایا. آؤ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگاؤ. ایک محفل میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا, یار لوگ مجازی عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے, کوئی پاگل ہو رہا ہے,
कोई फांसी ले रहा है, कोई गला काट रहा है, कोई कुत्ते की दवा पी रहा है, कुत्ता मारने की दवा पी रहा है, कोई खटमल मारने की दवा पी रहा है। क्यों? तो कहा किसी से इश्क किया था, उसने धोखा दिया, या इश्क किया था, हमने छुपा लिया, घुट घुट के मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने कहा नादान, उससे इश्क क्यों करता? जो छुपा दे तो घुट घुट के मरना पड़े, और बता दे तो इज्जत के साथ सर उठा के चल नहीं सकता। देखो इश्क के मजाजी की तबाहकारी ये है, अगर पता चल जाए ना कि फलां साहब फलां से प्यार करते हैं तो मोहल्ले के अंदर इज्जत से सर उठा के चल नहीं सकते। ये इतना बदकार निकला, ये इतना खतरनाक निकला, ये इतना पापी निकला, इससे उससे प्यार कर रहा है, इससे उससे दिल लगा रहा है, तो सर उठा के चल नहीं सकते, और छुपा लो घुट घुट के मरना पड़ता है। मैंने कहा नादान, उससे क्यों इश्क करता है? छुपाए तो घुट घुट के मरे, बताए तो जलील हो जाए। आ उससे इश्क कर, उससे प्यार कर, जिससे खुदा भी प्यार करता है, जिसकी खुदा भाती सूरत है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार मंगतों को सुल्तान बना देता है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार गदागरों को दाता बना देता है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार जलीलों को इज्जतदार बना देता है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार इंसान को बल्कि मोमिनों को काफिरों को मोमिन बना देता है, जिसका प्यार काफिरों को मोमिन बना देता है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार अदना को आला बना देता है। आ उससे प्यार कर जिसका प्यार गुमनामों को मशहूर कर देता है। और वो प्यार क्या है? वो आमिना के लाल से प्यार है, जिससे छुपा ले, उस इश्क को जो छुपा ले तो उसे उवैस करनी बनाया जाता है, और बता दे तो बिलाल हबशी बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छुपाने वाला उवैस बनता है, बताने वाला बिलाल बनता है। छुपाने वाले का हाल ये है, हुजूर फरमाए अगर वो दुआ करे मेरी उम्मत के लिए तो अल्लाह मेरी उम्मत को की मगफिरत फरमा के बेहिसाब जन्नत अता। ये इश्क है जिसका हर पल इबादत है। इमाम अहमद रज़ा ने इसी पे मेहनत की थी। वो चाहते थे हर जवान आशिक रसूल हो, हर मुसलमान आशिक रसूल हो, हर खातून आशिक रसूल हो, हर बंदा आशिक रसूल हो। इसीलिए उन्होंने इश्क के गुल बूटे हर जगह पर फैलाए। कुर्बान जाएं अल्लाह अल्लाह। उनका इश्क क्या था? वो कहते हैं कि जब कोई बंदा सुन्नत के मुताबिक सोता है, इश्क रसूल में सुन्नत के मुताबिक सोता है, ऐसे हाथ रखकर कोनी आगे निकाल कर और दाई करवट पैरों को समेट कर, यानी उसका पूरा वजूद गोया के मोहम्मद की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसके सराहने हजारों फरिश्ते खड़े होकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सिर्फ इस शक्ल में सोने पर, इस शक्ल बनाकर सोने पर ये अजर है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में जागने पर क्या सवाब होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम के इश्क में बातें करने पर क्या सवाब होगा? इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क के जो गुल बूटे पुरोए थे वो उनकी नस्लों में मुंतकिल हुए, और वही इश्क हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रज़ा को नसीब हुआ। हमने अपने बड़ों से सुना है कि अहले सुन्नत में एक दौर में 3 हस्तियां इतनी खूबसूरत गुजरी है कि लोग उनको देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। एक तो बरेली के मौलाना हामिद रज़ा जिन्हें मुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, आला हज़रत के बड़े साहबजादे, दूसरे के चौचा शरीफ के शेखुल मशाइख अशरफी मियाँ, और तीसरे महारेरा मुताहरा के सरकार नूर हुजूर मुफ्ती आज़म के पीरो मुर्शिद सरकार नूरी मियाँ। कहते हैं ये 3 बुजुर्गों को अल्लाह ने ऐसी नूरानियत और ऐसा हुस्न अता किया था कि लोग देखकर मुसलमान होते थे। और हुज्जतुल इस्लाम तो ऐसे आशिक रसूल, ऐसे आशिक सादिक और ऐसे नूरानी चेहरे वाले थे। एक मरतबा लाहौर के प्लेटफार्म से गुजर रहे थे, एक अंग्रेज ने उनको देखा और पूछा ये कौन है? वो कहा ये बरेली के बड़े मौलाना के बड़े बेटे हैं। तो उसने कहा था इनका नाम क्या है? वो कहा इनको हामिद रज़ा कहते हैं। तो उसने कहा था जिस कौम के हामिद का ये हाल हो उस कौम के मोहम्मद का हाल क्या हो? ये आशिकों की सूरत होती है, ये आशिकों के चेहरों की ताबानियां होती है। वही हुज्जतुल इस्लाम में इश्क क्या था? देखो इश्क नाजायज काम करने नहीं देता, इश्क पैरों में ऐसी अनदेखी बेड़ियां डाल देता है, ऐसी अनदेखी बेड़ियां डाल देता है, ऐसी गैर महसूस बेड़ियां डाल देता है कि आशिक महबूब का दर्द छोड़कर कहीं और जाना गवारा ही नहीं करता। वो दिल को भी कैद करता है, वो अक्ल को भी कैद करता है, वो शऊर को भी कैद करता है, वो फिक्र को भी कैद करता है। गोया के आशिक हर एतबार से कैदी हो जाता है। बल्कि इसीलिए तो आशिक कहता है जब वो किसी का इश्क बल्कि महबूब के इश्क में डूब जाता है फिर वो जन्नत भी जाना गवारा नहीं करता, बल्कि यूं कहता है सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर।
जन्नत कौन जाना नहीं चाहता, लेकिन आशिक की तबीयत कितनी बागैरत होती है कि वो महबूब के जंगल को छोड़कर, महबूब के जंगल को छोड़कर वो जन्नत जाना गवारा नहीं करता। जब इश्क होता है ना तो उसे महबूब के शहरों से, महबूब के शहर के कांटों से भी प्यार हो जाता। हमें सुन्नतों से प्यार ना हो सका, आशिकों को तो महबूब के शहर के कांटे से भी प्यार। मैं बड़ी बेबाकी के साथ गुफ्तगू करता हूँ जब स्टेज पे उलमा मौजूद होते हैं, माशाल्लाह मौजूद हैं। आपके शहर के ज़िम्मेदार मुफ्ती फैयाज साहब भी मौजूद हैं। मैं गलती करूँ तो ये मेरी इस्लाह करेंगे कि सोचें, हमें सुन्नतों से वो प्यार ना हुआ जो आशिकों को कांटों से, महबूब के शहर, कांटा तकलीफ देता है, सुन्नतें जन्नती बनाती हैं। और हुजूर की सुन्नत, हुजूर फरमाते मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहू अजर मियत शहीद। जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा पुरफतन दौर में, जबकि सुन्नत मिटाई जाए, एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करे। 100 शहीदों का सवाब। देखो आशिक शहर महबूब से के कांटों से कैसे प्यार करता है। वो कहता है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, उनके शहर के खार कशीदा है। कशीदा मतलब आप कहते हैं ना कि फुला में और फुला में कशीदगी हो गई, दो ग्रुप में टकराव हो गया, दुश्मनी हो गई, झगड़ा हो गया, कशीदगी से कहते हैं। अब आला हज़रत क्या कह रहे हैं, उनके शहर के खार, ये आशिक की तबीयत है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। यहाँ वाले शेर भी शायद अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए कि बड़े बड़े उलमा को सुनते हैं। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए, या रसूलल्लाह आपके शहर के खार कांटे मुझसे आजकल नाराज़ क्यों हैं, क्यों नाराज़ हैं। अब उनको नाराज़ ये महसूस क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अगर राज़ी होते तो मेरे पैर में चुप, अगर राज़ी होते तो मेरे पैर में ये चुपते नहीं, तो ये ऐसा लगता है कि नाराज़ हैं। तो कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा हैं किस लिए, आँखों में आए, सर पे रहें, दिल में घर करें। महबूब के शहर के कांटे की शान क्या है। आशिक ये होते हैं। हमें सुन्नत दाढ़ी की समझ में नहीं आ रही है। बोला मौलवी साहब पता नहीं कोई क्या, कौन क्या कहेगा। अरे इस आशिक के ज़ाल को देखो, अगर पैर में कांटा नहीं चुभता तो कहते हैं ये कांटे मुझसे महबूब के शहर के नाराज क्यों हैं। और ये नाराज क्यों है, बल्कि ये कांटों को आशिक पैरों में देखना नहीं चाहता, बल्कि कहते हैं आंखों में आए, ये कांटे मेरी आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। और दूसरे मकाम पे कहते हैं, बहुत बड़े मजे में कहते हैं, ऐ खारे तैबा, ऐ खारे तैबा, पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान। ये आशिक की तबीयत है, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। अफसोस हमने हुजूर से वो प्यार नहीं किया। तो हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप से, अपने वालिद से उन्होंने इश्क़ रसूल सीखा था। एक मर्तबा उनके अंगूठे में नासूर हो गया, फोड़ा निकल आया, और ऐसा निकल आया कि उस फोड़े का डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर के पास पहुंच करके कहा, डॉक्टर साहब देखे। डॉक्टर ने कहा इस नासूर का ऑपरेशन ज़रूरी है। कहा क्या करना पड़ेगा। कहा इस पर दवा लगानी पड़ेगी जिससे आपका अंगूठा सुन हो जाए, यानी सुन हो जाए। तो कहा कि ये जो दवा आप लगाते हैं इसमें तो अल्कोहल की मिलावट है, इसमें तो अल्कोहल की मिलावट है, और अल्कोहल हमारे नज़दीक खालिस शराब की हैसियत रखती है। ये बहुत बड़े तकवे वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ताजुश शरिया ऐसे ऐरे गहरे खानदान में थोड़ी पैदा होते हैं जिन्हें फ़क्र अज़हर कहा जाता है, तो ऐसे खानदान में थोड़ी पैदा होते हैं ना। ये मैं इसीलिए थोड़ा सा दूर से आ रहा हूँ। अभी मैंने आला हज़रत को बयान किया, अभी मैं हुज्जतुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ। ये हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। ये शायद अजीमत की राह हम लोग इसको इख्तियार नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत बड़े इश्क की मंजिल पे फायज होने वालों की तबीयत है। तो ये तुम लगाओगे तो शराब लगाओगे, खालिस, ये इसका हुक्म तो खालिस शराब का है। शराब नापाक है, मेरे जिस्म से नापाक चीज़ लगेगी नहीं। कहा कि मैं अंगूठा लेकर ऐसे बैठता हूँ और आप ऑपरेशन करें। उसने कहा मियाँ साहेब ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन। आप मौलाना है, मौलवी साहब हैं, ये ऑपरेशन है।
یہ سن کیے بغیر آپ آپریشن کروا نہیں سکتے. فرمایا جو کہتا ہوں کر. کچھ لوگوں کی وجاہت ایسی ہوتی ہے نا کہ جب وجاہتیں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ سرنڈر ہو جاتے ہیں. تو جب کہا کہ جو کہتا ہوں کر, انگوٹھا دیا, ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا. یہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھے رہے. آپریشن پورا ہو گیا. انہوں نے سی چیں چاں کچھ نہیں, کوئی آواز نہیں نکالی. آپریشن مکمل ہوا. ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب آنکھ کھولیں. آنکھ کھولی, ہو گیا آپریشن. کہاں ہو گیا؟ مجھے حیرت ہے کہ میں نے نشتر لگائے, اوزار لگائے, میں نے ٹانکے دیے اور آپ نے کوئی آواز نہیں نکالی. آخر آپ سر جھکا کر کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ پہلی بات تو زبان پہ درود تھا اور دل میں تصور محبوب تھا. حسن یوسف سامنے ہو تو کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں ہوتا. تصور یار سامنے ہو, کم سے کم آپریشن کا درد تو محسوس ہی نہیں ہوگا. یہ حجت الاسلام تھے. یہ دادا ہوتے ہیں حضور تاج الشریعہ, حقیقی دادا. اور حضور مفتی اعظم کا تذکرہ تو آپ نے بار بار سنا ہے. سرکار مفتی اعظم کو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. یہ حقیقی نانا ہوتے ہیں تاج الشریعہ کے. جانتے ہیں ایک بات کرنے چلا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, صرف ایک بات. حضور مفتی اعظم اس عاشق رسول کا نام ہے, اس عاشق صادق کا نام ہے جس نے اپنا نام خود قتیل عشق رسول رکھا تھا. جس نے اپنا نام خود قتیل عشق رسول, قتیل کہتے ہیں قتل ہونے والا, قتیل عشق رسول رکھا تھا. وجہ کیا تھی؟ کب کہا تھا مفتی اعظم نے اپنے آپ کو قتیل عشق رسول؟ اس دن کہا تھا. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ممبئی تشریف لائے اور لوگ تعویذات لینے کے لیے آئے. مفتی اعظمین لوگوں کو تعویذ دیتے رہے. ان کی عادت تھی وہ تعویذ دیتے تھے کثرت کے ساتھ. ایک ایک آدمی کو 10 تعویذ بھی دیتے تھے, 20 بھی دیتے تھے. پورے گھر کے بھی تعویذ دیتے تھے. ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے تعویذ لینے اور غیر مسلم بھی آتے تھے, مومن بھی آتے تھے, کافر بھی آتے تھے. بڑی باتیں ہیں حضور مفتی اعظم کی, لیکن اتنا وقت نہیں ہے. بس مختصر عرض کروں, حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی لوگوں کو بن مانگے بھی تعویذ دیتے تھے. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم الہ آباد کی کانفرنس میں جا رہے تھے, بس میں سفر کرتے ہوئے. تو نماز کا آخری وقت آیا تو پکار اٹھے میری نماز, اس لیے کہ نماز محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیمتی سے قیمتی سرمایہ کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی تھی, نماز چھوٹنے کا اتنا خوف تھا, اتنا احساس تھا. میری نماز, بس کے ڈرائیور سے کہا گیا کہ بس روک دو. اس نے کہا کہ لیٹ ہوئے نہیں روک سکتی بس. تھوڑی دیر کے بعد بس خود بخود رکی. حضور مفتی اعظم بلا تاخیر نکلے, بس سے اترے, دریا تھا, وضو کیا, اطمینان سے نماز پڑھی, بس میں بیٹھے, بس چلنے لگی. یہ منظر بس میں بیٹھے ہوئے ایک کافر بوڑھے نے دیکھا تھا. اب وہ الہ آباد اترنے کے بعد اپنے گھر جانے کی بجائے مفتی اعظم کے پیچھے پیچھے ہو لیا. 2 دن تک کانفرنس ہوئی, وہ 2 دن میں بیٹھا رہا. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تو انہیں کو تکتا رہتا. جب صلاۃ السلام ہوا اور لوگ مل کر کے جانے لگے تو حضور مفتی اعظم نے اپنے خادم سے کہا وہ جو بڈھا ہے اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. مفتی اعظم نے تعویذ دے کر کے کہا یہ لے, تیرا بیٹا نافرمان ہے نا, اس تعویذ کی برکت سے وہ فرما بردار ہو. سبحان اللہ. یہ حضور مفتی اعظم تھے, لیکن یہ منزلیں عشق کے بغیر نہیں ملتی. حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ تو بمبئی میں تعویذ دے رہے تھے, تعویذ لوگوں کو لکھ رہے تھے. بہت رات ہو گئی اور تعویذ جب لوگوں کو دے چکے تو پھر اپنے کمرے میں آئے. اور کمرے میں آنے کے بعد حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول تھا, لوگوں سے کہتے تھے جب میں کمرے میں اکیلے رہا کروں تو اس وقت بغیر اجازت کے کوئی میرے کمرے میں نہ آیا کرے. جو میزبان تھا اس کو یاد آیا, ارے تعویذ دینے میں حضرت اتنے مصروف ہو گئے کہ حضرت نے کھانا ہی نہیں کھایا, کھانا کھایا نہیں, مانگنے کی عادت نہیں, تو اور میں نے بھی کھلایا نہیں. مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کمرے میں اکیلے رہوں تو اجازت کے بغیر نہ آیا کروں. وہ صاحب جو میزبان تھے وہ حضور مفتی اعظم ان کے کھانے کا احساس ان کو اتنا بے چین کرتا ہے کہ انہوں نے سوچا اب اتنی رات کو کھانا کیا کھلائیں, حضرت کی بارگاہ میں دودھ ہی پیش کر دیں. انہوں نے دودھ گرم کیا اور جیسے مفتی اعظم کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے کئی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں.
اس احساس سے کہ شاید اتنی بڑی ہستی کو کس نے قتل کر دیا، زندگی بھر اہل سنت کو منہ کیا دکھاؤں گا، یا پھر یہ کہ وہ ہیبت تھی، وہ زور چیخ مارے اور زمین پہ گر پڑے۔ دودھ زمین پہ گرا، یہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم البتہ ہوا اتنا کہ جب ان کو ہوش آیا تو مفتی اعظم ان کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، اور سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ حاجی صاحب دودھ میرا حصہ نہیں تھا، زمین کا حصہ تھا، زمین نے پی لیا، اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں اکیلے رہوں اجازت کے بغیر نہ آیا کروں۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا دیکھا تھا ابھی، آپ کے جسم کے ٹکڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ جب تک میں حیات رہوں اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر حضور مفتی اعظم نے فرمایا حاجی صاحب میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ میں قتیل عشق رسول ہوں، روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں۔ جب مفتی اعظم جیسا نانا، حجت الاسلام جیسا دادا کسی کو میسر آتا ہے، اور وہ بھی کی شان سے کہ جس کے والد کی پیدائش کے لیے اعلیٰ حضرت نعت میں دعا کرتے ہیں، یہ جو بہت مشہور نعت جس کی صنف متروک ہو گئی تھی، اہل فن جو شعراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صنف متروک ہو گئی تھی، جس کو کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اس کے مقدمے میں حضور اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی، کیونکہ مفتی اعظم کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، حجت الاسلام کے یہاں بھی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ دل یہ چاہتا تھا کہ اگر بیٹیاں ہی رہی، اولاد نرینہ نہ ہوئی تو میری نسل چلے گی کس سے، عشق رسول کے پاسبان کیسے پیدا ہوں گے؟ تو امام اہل سنت نے پہلے مصرعے میں یہ دعا کی تھی کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل وہ بنے۔ یہ اس میں آپ نے پوتا مانگا ہے، اس میں آپ نے پوتا مانگا ہے بارگاہ رسالت سے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے۔ اور پھر دوسرے مصرعے میں آخرت مانگی ہے کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ایک شعر میں دنیا ہی مانگی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔